बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरा काम पेरेंट्स को गाइड करना है। मैं बच्चों के मसाइल जो हैं वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती हूँ और हम उनका हल निकालते हैं। आज की वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मेरा खुदा जानता है कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। नाज़रीन किराम, हम मुसलमान हैं, हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और अगर अल्लाह तौफ़ीक दे तो हम हिफ्ज़ करें। लेकिन आपने क्या नोट किया है, 5 साल पहले पिंडी भटिया का एक बच्चा 5-6 साल का, जिसको कारी ने सबक ना याद होने पर मार मार के मार दिया है। कितनी तकलीफ़ दे बात। एक तो वो बच्चा जो मार खा रहा था, मार खाते खाते मर गया, और जितने मदरसे के बच्चे देख रहे थे उनका खौफ, उनके नफ्सियाती मसाइल। उसके बाद एक छुट्टी करने पर एक और कारी ने बच्चे की जान ले ली। तीसरी खबर, एक थाना मिलत पार में स्वाबी का एक 6 साल का बच्चा, जिसके ऊपर कारी ने इतना तशद्दुद किया कि वो हॉस्पिटल में था और उसकी जान लबों पर थी। लेकिन ये वाक़या जिसका मैं आज ज़िक्र कर रही हूँ, जो सवात के इलाके का है, जिसमें एक 13-14 साल का बच्चा, जिसने घर में अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे साथ मदरसे में बुरा सलूक किया जाता है, गलत हरकतें मेरे साथ की जाती हैं, मुझे मदरसे ना भेजें। लेकिन हमारे वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी मखलूक बने कि ख़ुद भी जन्नत में जाएं और वालिदैन को भी जन्नत में ले जाएं। ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमागों में है ना कि हिफ्ज़ करवाने से आप लोग जन्नत में चले जाएंगे चाहे आप लाख गुनाह करें, ये गलत है। आप देखें, यजीद हाफिज़ कुरान था, हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज़ कुरान था, तहज्जुद बाकायदगी के साथ पढ़ता था और उसने कितने ही हज और उम्रे किए हुए थे। उनकी मौत किस तरह वाक़या हुई? क्योंकि वो लोगों पर जुल्म करते थे, और जो लोग जुल्म करते हैं वो चाहे हाफिज़ कुरान हो, चाहे उन्होंने 20 हज किए हो, अगर वो लोगों पे जुल्म करते हैं तो ये गुनाह कबीरा है और वो सीधे दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। नाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी अरसा एक ऐसे नेक इदारे में काम किया है जहाँ पर बच्चों को हिफ्ज़ करवाया जाता था। मेरे लिए इससे पहले ये बातें अनहोनी थी, मैं इतना कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैंने एक अच्छे इदारे में काम किया जहाँ बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से हिफ्ज़ करवाया जाता था। वहाँ जाकर मुझे बच्चों के मसाइल का इल्म हुआ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में जितने भी ऐसे इदारे, मदरसे हैं और जो बच्चों को हिफ्ज़ करवा रहे हैं, 100 में से 98% इदारे जो हैं वो इस काबिल हैं कि वहाँ के मौलवियों को जेल में डाल दिया जाए। जिस तरीके से वो बच्चों पर तशद्दुद कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं। आपको याद है कि कुछ साल पहले एक बड़े ही मशहूर मौलाना और कारी और हाफिज़ जो थे, वो बच्चे के साथ कुरान सामने रख के नाउज़ुबिल्लाह बच्चे के साथ गलत हरकतें कर रहे थे, और चूँकि वो एक मशहूर समाजी शख्सियत थे तो उसके ऊपर पर्दा डाल दिएगा। आज तक नहीं पता चला उनको क्या सज़ा मिली है। लेकिन आप यकीन करें, मुझे 33 ईयर्स हो गए हैं एजुकेशन में, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में और टीचिंग दोनों में मैं रही हूँ, और पाकिस्तान के हाईली जो है क्वालिफाइड और हाईली मॉडर्न स्कूल्स और इस्लामिक स्कूल्स में मैंने काम किया है। मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है और मेरी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है, खुदा के लिए जब तक आपका बच्चा 10-12 साल का नहीं हो जाता उसको हिफ्ज़ में ना भेजा करें। उसको समझ तो आ जाने दे दुनिया की, उसको ये तो पता चल जाए कि ये कारी जो मुझे कुरान पढ़ा रहा है, उसके बाद वो कमरे में ले जा के मेरे साथ गलत हरकतें कर रहा है, तो ये गुनाह कबीरा है। बच्चे मासूम होते हैं, डर जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद अगर हम अपने कारी की, अपने हाफिज़ की हम शिकायत लगाएंगे
تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ان کو اس برے طریقے سے مارا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو بچہ فرحان ہے سوات کا، سب سے پہلے اتنے موٹے تازے مولوی نے اس کو مارا، اتنا مارا کہ وہ سٹک ہی ٹوٹ گئی، وہ پھٹی تھی یا سٹک تھی وہ ٹوٹ گئی. جب وہ ہانپتا کانپتا باہر نکلا، یعنی اتنا مارا کہ اس کو خود اس کے پسینے نکل گئے. اس کے بعد اس نے دوسرے مولوی سے کہا تم مارو. بچہ تو بے ہوش پڑا ہوا تھا. اس بچے کو اس دوسرے مولوی نے مارا، اپنی ساری فرسٹریشن اس پہ نکالی، اس کو گالیاں دی. تم کہاں کے نیک انسان ہو کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ایک معصوم بچے پہ تم لوگ تشدد کر رہے ہو. جب وہ تھک گیا تو تیسرا آیا، اور باہر جتنے بچے تھے ان میں کتنا خوف و ہراس تھا، وہ رو رہے تھے سب. جب اس تیسرے مولوی نے بھی اس کو مارا، اس کے بعد وہ گھٹیا انسان، وہ مولوی جو سب سے پہلے مارا تھا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا. تمہاری کیا نمازیں قبول ہوں گی؟ جب وہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو اس نے اس کو لاتے ماری، اور حالانکہ وہ بے جان ہو چکا تھا، اور اس کو کہا کہ تم مکر کر رہے ہو، تم دوزخی ہو، تم نے چھٹی کی ہے، تم مدرسے نہیں آتے، تمہیں تو سیدھا دوزخ میں. تم کیا فرشتے ہو؟ جو تم کر رہے ہو کیا تم فرشتے ہو؟ جس وقت سے میں یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں میں اتنی پریشان ہوں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز بنائی تھیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں جب ایک لڑکے نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس کو سرعام پھانسی دی گئی تھی، اور اس کی لاش لٹکتی رہی تھی، اور اس کے بعد کئی سال تک یہ واقعہ نہ ہوا. میری گورنمنٹ سے التجا ہے کہ جو بھی قرآن کے نام پہ بچوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو بھی لوگ تشدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں، ان کو سرعام پھانسی دی جائے. جب تک ہماری گورنمنٹ اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. ان والدین سے پوچھیں، ویسے تو ناقابل معافی ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے کی بات پہ ٹرسٹ ہی نہ کیا. بھئی آپ کیوں اپنے بچے کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے اساتذہ صرف مدرسے میں نہیں ہوتے، ہر جگہ ہوتے ہیں. آج کل کالجز، یونیورسٹیز میں ہر جگہ اس طرح کے اساتذہ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک بچی نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں نے سرعام اپنے ٹیچر کو پکڑا اور سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا، اور پرنسپل کو جا کے شکایت لگائی. میں نے اس بچی سے کہا بیٹے آپ نے ٹھیک کیا، اگر آپ یہ کام نہ کرتے نا تو اس ٹیچر نے پھر ہر بچی کے ساتھ یہ کرنا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہماری مائیں بھی جو ہیں بچی کو یہی کہتی ہیں نہیں نہیں خاموش ہو جاؤ، بدنامی ہو جائے گی، تمہارا کوئی رشتہ نہیں لے گا. یہ غلط ہے. بے نقاب کریں ایسے لوگوں کو. اپنے بچوں کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ سے سچ بولیں، آپ کو بتائیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے. دنیا میں برے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میری آپ تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے، جو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں ڈیلی ان کو چیک کریں، ان کے ٹیچر سے ملیں. ان کے ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی تو والدین ہمیں پکڑ لیں گے. دیکھیں نا اتنی مشکل سے اولاد کو پیدا کیا جاتا ہے، آپ کیسے ان کو مولویوں کے حوالے کر دیتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ ایسے والدین کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے جو زبردستی اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں، اور میں نے دیکھا وہ ایسے پھینک کے آ جاتے ہیں مدرسے میں کہ چلو تم جو جنت میں نہیں جاؤ گے اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے. مجھے بتائیں پوری احادیث کو اٹھا لیں آپ، ٹھیک ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کو آپ اٹھا لیں، قرآن کی تفسیر اٹھا لیں، مجھے بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ حافظ نہیں ہوگا، اگر وہ حفظ نہیں کرے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا. مجھے بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ ایک سعادت ہے جو ملنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. اگر آپ کا بچہ مر گیا ہے آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے تو آپ بھی دوزخی ہیں. ایسے والدین جو بچوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، یقین کریں، اور جو چیک نہیں کرتے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، ایسے والدین دوزخ میں ڈالے جائیں گے. یاد رکھیے گا میری یہ بات. آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھ لیں، قاری مسعود صاحب سے پوچھ لیں، آپ انجینئر مرزا صاحب سے پوچھ لیں کہ
قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ حفظ کرنا فرض ہے. یہ ایک سعادت ہے، یہ ایک نیکی ہے. اگر آپ کو اچھے قاری مل جاتے ہیں تو ضرور اس نیکی میں شامل ہوں، اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، ان کو تفسیر کی طرف لے کے جائیں، ان کو ترجمے کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ پاک ہمارے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے نبی کریم نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، پھر ترجمہ، پھر تفسیر، اس کے بعد حفظ کی طرف جائیں. اور خدا کے لیے اگر آپ کے بچے چھوٹے بڑے بیٹیاں اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فلاں استاد نے یہ زیادتی کی ہے تو اس کا نوٹس لیں، آپ لوگ کیوں نہیں الرٹ ہو جاتے؟ کتنے بچے، آپ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ سرچ کریں کہ پاکستان میں ہر روز 10 سے 15 بچے تشدد کی وجہ سے مر جاتے ہیں، بچے اور بچیاں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں والدین جو بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. خدا کے لیے اس پہ غور کریں اور اپنے بچوں کی بات کو سمجھیں اور نظر رکھیں اپنے بچوں کے اوپر. اگر آپ بچوں کی حفاظت نہیں نہ کر سکتے تو بچوں کو پیدا بھی نہ کریں. کتنا تکلیف دہ تھا کہ جب 3 جوان مرد ایک بچے کو مار رہے ہیں، لاتوں سے، چھڑیوں سے، پھٹیوں سے، ڈنڈوں سے، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو ابیوز کر رہے ہیں وہ، اور جب وہ مر جاتا ہے تو لاش کو بھی لاتے مار رہے ہیں. خدا غارت کرے اور خدا ایسی سزا دے ان تینوں مولویوں کو، اور جو ان کے ساتھ شامل تھے اس جرم میں، خدا ان کو ایسی سزا دے، ایسی عبرتناک سزا دے کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو ان مولویوں کے حوالے نہیں کرنا. اپنے بچوں کی حفاظت کریں. میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں. بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ پیرنٹس جو بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور بچے مار کھاتے رہتے ہیں، تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، ان سے غلط کاریاں کی جاتی ہیں، اس جرم میں والدین سب سے بڑے مجرم ہیں. خدا کے لیے اپنے بچوں کی طرف غور کریں. بہت بہت شکریہ. جی ویڈیو ایسی